لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثانية شرجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وقال يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله والله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم. 17 رمضان 1446 ہجری عالم اسلام کی ایک اتنی بڑی عید کا نام ہے کہ قرآن کریم نے نہ تو اس عید کا تذکرہ کہیں کیا ہے جو ہم رمضان کے اختتام پر عید الفطر کے نام سے مناتے ہیں، یا کہیں کہیں پاکستان میں اس کو بڑی عید کہا جاتا، نہ قرآن کریم نے اس عید کا تذکرہ کیا ہے جو ہم ذی الحجہ کے مہینے میں 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ کے نام سے مناتے ہیں، جسے پاکستان میں کہیں کہیں حج کی عید کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اگر لفظ عید کا استعمال کیا یعنی خوشی کا، تو وہ یہ جنگ بدر کے لیے، اور آج وہ دن ہے۔ اس دن کا حق ایک عادت تقریر سے ادا نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ ماہ مبارک رمضان میں یہاں کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ مختلف علماء خطاب کرتے ہیں، اور کچھ میری صحت کا مسئلہ بھی ہے، ورنہ جس زمانے میں، اور بہت پرانا زمانہ نہیں ہے، 3-4 سال پہلے تک میں عموماً رمضان میں پورا مہینہ 30 دن ایک ہی جگہ پہ گفتگو کرتا تھا، تو وہاں بدر کے حوالے سے بھی کم 3 یا 4 مجالس کا موقع ملتا تھا، اس لیے بھی کہ بدر کو قرآن نے خصوصیت کے ساتھ الگ سے بیان کر کے اس کو عید قرار دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے، ہم اور آپ جو آج زندہ، پوری تاریخ اسلام نے بتایا کہ ہم پر کتنے مظالم کیے گئے، کتنے خون کے دریا ہیں جسے ہم نے طے کیا تو آج یہاں تک پہنچے، وہ صرف اور صرف کربلا اور عزاداری کی وجہ سے ہے۔ اور کربلا کا سب سے بڑا سبب یزید تک یہ بتا رہا ہے کہ آج میں نے بدر کے اپنے بزرگوں کا انتقام لیا۔ یزید کے جتنے بزرگ تھے وہ کربلا، وہ بدر میں مارے گئے تھے، احد میں نہیں، بدر میں۔ تو مثلا یزید کی دادی ہندا ہے، ہندا کا اپنا بھائی، سگا بھائی، وہ اسی بدر میں مارا گیا۔ ہندا کا اپنا بڑا بیٹا، وہ اسی بدر میں مارا گیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہندا کا اپنا باپ، وہ بھی اسی بدر میں مارا گیا۔ ایک عورت کے لیے 3 رشتے کتنے اہم ہوتے ہیں، باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ، وہ اسی بدر کی جنگ کے اندر۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کربلا جو ہماری اور آپ کی زندگیوں کی بقا کا سبب ہے، آج تک ہم زندہ اسی لیے ہیں، تو وہ بھی سلسلہ اس کا بدر سے ملایا، یہ میں نے کل بھی تمہید میں عرض کیا تھا۔ تیسری بات جو کل نہیں آئی تھی اور آج بھی مختصر آئے گی، بہت ہی مختصر، جہاں پر میں پورا مہینہ پڑھتا ہوں، وہاں شب قدر کے بعد میرا یہ موضوع شروع ہوتا، جو میں صرف ایک جملے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کا ایک تعلق بدر سے۔ اور تیسری بات، بدر کے جہاد کا تعلق زمانے کے امام کے جہاد سے۔ ہمارے اور آپ کے لیے کربلا بدر ہے،
اور ہمارے اور آپ کے لیے ظہور امام، انتظار امام، جس کے سہارے ہم جی رہے ہیں، یہی ایک سہارا بنتا ہے کہ آنے والا آئے گا ہمارا امام، ہمارا مولا، ہمارا آقا کون کہ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن. ہم دن اور رات اس کی سلامتی کی دعا مانگتے ہیں. اس کے جہاد کا تعلق بھی بدر سے. کم از کم اتنا ایک جملہ تو ہر مومن کو پتا ہے امام زمانہ کے جہاد اور بدر کے جہاد کے میچنگ کا، کہ امام جب آئیں گے تو 313 امام کے ساتھ ہوں گے. تو 313 کا عدد آیا کہاں سے عالم اسلام میں؟ یہ بدر سے آیا نا. بدر کی جنگ وہ جنگ تھی. امام زمانہ جب آئیں گے تو 72 لے کے نہیں آئیں گے. تو کربلا امام زمانہ جب آئیں گے 313 لے کے آئیں گے. اچھا وہ 313 کا جو بھی مطلب ہو، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف 313 ہی مخلص مومن ہوں گے؟ نہیں، وہ ایک بحث ہے نا. میں نے کہا کہ میں تو خود شب قدر کے بعد جہاں بھی مجالس پڑھتا ہوں تو اس کی پھر وضاحت ہوتی ہے، لیکن 313 امام زمانہ کے مددگار یا ساتھی ہوں گے. یہ لفظ، یہ عدد، یہ فیگر، یہ لشکر کی تعداد آئی بدر سے ہے، کیونکہ بدر کے جہاد کا امام کے جہاد سے بڑا گہرا تعلق بنتا. اور اسی میں ایک بات اور عرض کر دوں، ایک تحفہ بدر کے میدان میں ایسا ملا ہے اللہ کے رسول کو جنت سے، اور ایک تحفہ احد کے میدان میں اللہ کے رسول کو ایسا ملا ہے جنت سے، کہ یہ دونوں تحفے لے کر زمانے کا امام ظاہر ہوگا. ہے روایتوں میں تفصیل، اور میں بھی اکثر مجلسوں میں پڑھ چکا ہوں کہ جب امام ظاہر ہوں گے تو ظاہر خانہ کعبہ سے ہوں گے. یقیناً دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھیں گے. حجر اسود ایک طرف ہوگا، مقام ابراہیم دوسری طرف ہوگا، بیچ میں امام ہوں گے. مگر جو جنت کے دو تحفے آئے ہیں، ایک بدر کی جنگ میں، ایک احد کی جنگ میں، یہ دو تحفے امام کے دائیں اور بائیں ہوں گے. ایک تحفہ جو بدر کا ہے، پہلا تحفہ تو بدر کا آیا، وہ امام کے دائیں طرف ہے. دوسرا تحفہ احد سے ملا ہے جنت کا، وہ امام کے بائیں ہوگا. جنت کے ان دو تحفوں کے بیچ میں زمانے کا امام بیٹھ کر اپنا ہاتھ پھیلائے گا. ہم اور آپ پھر آ کر امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. تو یہ جو دو تحفے لے کر امام آئیں گے، یہ بدر اور احد کے ہیں. تو پہلا تو بدر کا ہے، بلکہ یہاں پہ ایک ایسی بات ہے جو شاید وعدہ نہیں کرتا ہوں، بہت سارے وعدے اس 5-6 دن کی مجالس میں کر چکا ہوں جو پورا کرنا مشکل ہو رہے ہیں، لیکن شاید جو ایک سوال بھی مولا سے کیا گیا، مولا کی شہادت کی مجلسیں یا وہ تاریخیں کل سے شروع ہونے والی ہیں، تو مولا سے بھی ایک سوال کیا گیا، اور بھی امام کب ظاہر ہوں گے؟ آخری امام مراد یہاں پہ ظہور تو ایک ہی امام کا ہے نا، کب ظاہر ہوں گے؟ اور پھر خود امام کو کیسے پتا چلے گا کہ مجھے ظاہر ہونا ہے؟ تو اس وقت بھی جواب یہی ملا امامت کی بارگاہ سے کہ یہ جو بدر اور احد کے تحفے ہیں، یہ امام زمانہ کو پیغام دیں گے کہ اب ظہور کا وقت آ گیا. وہ کیا دو تحفے؟ ایک ہر ایک کو پتا ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں، صرف لفظ کہہ دینا کافی ہے. لفظ ذوالفقار، احد کے میدان میں ذوالفقار نازل ہوئی ہے، اور ذوالفقار جنت سے آئی ہے، اور یہی ذوالفقار کو لے کے زمانے کا امام ظاہر ہوگا. اور یہی ذوالفقار صحن کعبہ میں امام جہاں تشریف فرما ہے امام کے بائیں طرف ہوگی، اور یہی ذوالفقار ظہور سے پہلے امام کی کمر میں ہوگی. جس وقت ظہور آئے گا، یہ ذوالفقار ایک مرتبہ زمین سے بلند ہو کے امام کے چہرے کے سامنے آئے گی، اور امام سے براہ راست بات کرے گی کہ اے حجت خدا، اب میرے ہاتھ میں لے کر میرے چلانے کا وقت آ گیا. یہ ذوالفقار ظہور کا پیغام بھی دے گی، امام کے پاس بھی ہوگی، اس کے ذریعے امام جہاد شروع کریں گے. یہ ہے احد کا تحفہ. لیکن اس سے پہلے، یہ تو بعد کا تحفہ ہے، اس سے پہلے اس جنگ بدر میں جو اس وقت میری مجلس کا شروع کا حصہ ہے، پورا نہیں، پورا شروع کا حصہ ہے، کیونکہ آج کا دن ہی بدر کا دن ہے. اب ایک تیسرا تحفہ بھی میں بتاؤں گا، لیکن وہ مومنین کو ناگوار گزرتا ہے. تو پہلے ذرا اچھی باتیں بتا دوں. انگریزی کی ایک کہاوت ہے، کبھی کبھار لوگ کہتے بھی ہیں کہ جی ہمارے پاس آپ کے لیے دو خبریں، گڈ نیوز اور بیڈ نیوز. پہلے گڈ نیوز بتائیں کہ پہلے بیڈ نیوز بتائیں؟ تو میں پہلے گڈ نیوز بتا رہا ہوں، پھر شاید بیڈ نیوز. وہ بھی بدر کا تحفہ ہے، لیکن وہ اس کو میں تحفہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے لیے، میں تو ابھی امام کی بات کر رہا ہوں. بدر کا تحفہ جو پہلا تحفہ ہے، جنت سے آنے والا ہے، بدر میں ملا ہے، اور ظہور امام کا اس کا
تعلق ہے کہ وہ امام کو پیغام پروردگار بھی دے گی کہ ظہور کا وقت آ گیا اور امام اس کو لے کر ہی ظاہر ہوں گے. وہ کیا روایت یہ ہے کہ جنگ بدر شروع ہونے والی تھی، تب آسمان سے جبرائیل وہی احد جو میں ذوالفقار نازل ہوئی، وہ احد کی شروع میں نہیں تھی، وہ احد کے اختتام پر تھی جب علی کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ چکی تھی. یہ احد کے بدر کے شروع میں، جنگ بدر کے آغاز میں جبرائیل آسمان سے ایک تحفہ جنت لے کے آ رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ یہ امام کی حدیث ہے، ابن بابوائے قمی، جنہیں ہم اور آپ شیخ صدوق کے نام سے یاد کرتے ہیں. انہوں نے یہ روایت نقل کی کہ اس طرح سے وہ آئے کہ ہاتھ میں ایک علم ہے، یہ علم جنت سے لے کے آ رہے ہیں. علم یعنی فلیگ، یعنی جھنڈا، یعنی پرچم، یعنی رایت. خیبر کا علم تو ہر ایک کو یاد ہے، لیکن اصلی علم جو آیا تھا وہ بدر میں آیا تھا، جنت سے لے کے نازل ہوئے. امام کا جملہ ہے یہ علم، یہ فلیگ، یہ جھنڈا، یہ نہ تو روئی سے بنا ہے، نہ کاٹن سے بنا ہے، نہ ریشم سے بنا ہے، چوتھا لفظ نہ اون سے بنا. یہ جو جھنڈا بنا ہے، نہ اس کے اندر، یہ امام چاروں لفظ امام کے کہ نہ اس میں روئی استعمال ہوئی ہے، نہ کاٹن استعمال ہوئی ہے، نہ ریشم استعمال ہوا ہے، نہ اون استعمال ہوا ہے، بلکہ جنت کے خصوصی درخت کے پتوں سے یہ علم تیار کیا، لے کر آئے، پیغمبر کے حوالے کیا. یا رسول اللہ فتح و نصرت مبارک ہو. یہ علم کامیابی کا علم ہے، پیغمبر کو دیا. پیغمبر نے یہ علم میدان بدر میں اپنے ہاتھ میں رکھا. جملہ یاد رکھیے گا، اپنے ہاتھ میں رکھا. پوری بدر کی لڑائی ہوتی رہی، علم پیغمبر کے ہاتھ میں ہے. خیبر کا علم مولا کے ہاتھ میں تھا. بدر کا علم جو پہلا علم ہے جنت سے آیا، وہ پیغمبر کے ہاتھ میں ہے. جنگ بدر ختم ہوئی، پیغمبر نے پہلا کام یہ کیا کہ اس علم کو لپیٹ کے محفوظ کیا ہے. جب آخری وقت پیغمبر کا آیا تو جو تحفے نبوت سے امامت کو منتقل ہوتے ہیں اور پھر ہر امام سے دوسرے امام کو، ان میں یہ علم دیا گیا. پھر یہ علم، اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کی تفصیل کا موقع بھی نہیں ہے، شاید اس وقت حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں. یہ جب مولا کو ملا تو مولا نے بھی یہ لپٹا ہوا علم اپنے پاس رکھا اور صرف ایک مرتبہ یہ علم ہاتھ میں لیا اور اس کو دوبارہ کھول کر جہاد کیا. وہ تھی جنگ جمل. جب جمل کی جنگ ہو رہی ہے، بصرے کے قریب ہو رہی ہے، مولا یہ علم لے کے بصرہ تک جاتے ہیں. وہاں پہ یہ کہہ کے علم کھولتے ہیں کہ یہ آج تک صرف ایک بار لہرایا گیا بدر کی لڑائی میں، آج یہ دوسری بار لہرایا جا رہا ہے. وہاں رسول اللہ کے ہاتھ میں تھا، یہاں میرے ہاتھ میں ہے. پوری جنگ جمل اسی علم کے سائے تلے لڑی گئی. اس جنگ میں بھی کامیابی ہوئی، پھر لپیٹ کے رکھ دیا گیا. اس کے بعد کسی اور معصوم نے، ہر معصوم کو منتقل ہوا لیکن کسی معصوم نے اس علم کو کھولا نہیں. یہ لپٹا زمانے کے امام تک آیا ہے. جب زمانے کے امام کا آخری وقت آئے گا، مکے میں اس علم کو، اسی لپٹے ہوئے علم کو لے کے پہنچیں گے اور ایک وقت وہ ہوگا کہ لپٹا ہوا علم خود بخود کھل جائے گا، خود بخود کھل جائے گا. آواز آئے گی کہ یا حجت خدا، اب میرے ہاتھ میں لے کے جہاد کا وقت آیا ہے. تو امام اس شان سے اپنے گھر سے نکل کر صحن کعبہ میں آئیں گے کہ ایک ہاتھ میں یہ کھلا ہوا لہراتا ہوا علم ہے، دوسرے ہاتھ میں ذوالفقار ہے. خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہیں، علم کو سیدھے ہاتھ پہ نصب کرتے ہیں، ذوالفقار کو الٹے ہاتھ پہ نصب کرتے ہیں. ہمیں اور آپ کو بلاتے ہیں، ہم اپنے اپنے شہروں سے دوڑ کے خدمت امام میں جا کے بیعت کرتے ہیں اور جہاد امام زمانہ شروع ہو جاتا ہے. وہ جہاد شروع ہوا کس علم سے؟ جو بدر میں نازل ہوا. میں بدر کی تیسری اہمیت بتا رہا ہوں. پہلی دو باتیں کل بھی بتائی تھی، آج بھی شروع میں بتائی ہیں، لیکن یہ تیسری بہت اہم ترین بات. ہمارا مستقبل، ہمارا فیوچر ظہور امام ہے، حکومت امام ہے. انتظار ہم اسی امام کا کر رہے ہیں. اگرچہ ہر امام واپس آئے گا دنیا میں، یہ بھی ہمارا ایک عقیدہ ہے نا کہ ہر امام واپس اس دنیا میں آئے گا، لیکن انتظار ہمیں زمانے کے امام کا. وہ جس علم کو لے کے آئے گا وہ پہلی بار بدر میں لہرایا گیا جنت کا تحفہ. ذوالفقار ہر ایک کو یاد ہے اور یاد ہونی چاہیے، مگر یہ علم بھی جنت کا تحفہ یہ بدر کے میدان میں جنگ کے آغاز میں نازل ہوا. اب یہ میں نے کہا نا، بدر پہ تو میں کم از کم 3 سے 5 تقریریں کرتا ہوں، اس کے بغیر بدر کا حق ادا نہیں ہوتا. مگر اس بدر کے میدان میں اللہ کے رسول کے کچھ اور معجزات بھی ہمارے سامنے آئے. جیسے کل ایک چیز کو میں بہت جلدی بیان کر کے آگے بڑھ گیا، اور آج بھی اتنا ہی جلدی بیان کروں گا، بلکہ بیان بھی نہیں کروں گا، صرف اشارہ کروں. مکے کے اندر پیغمبر نے
سورہ روم کی آیت کی تلاوت کی تھی کہ روم والے شکست کھا گئے پھر یہ کامیاب ہوں. اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ قرآن کریم کی وہ خبریں، پیشین گوئیاں آنے والے حالات کے بارے میں کہ جس طرح سے وہ پوری ہوئی ہیں تو آج بھی عالم کفر کو ماننا پڑتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام. ان میں کیے روم والے ہار گئے، قرآن نے کہا لیکن وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلَبُونَ، یہ لوگ جیتیں گے. اب یہ بدر سے اس کا تعلق ہے. وہی لفظ آیا کہ جس دن یہ خبر آئے گی مدینے میں اس دن مسلمان عید منا رہے ہوں گے. لیکن جو کہ آج کا میرا موضوع قرآن کی سچائی کی دلیلیں نہیں ہیں اس لیے اس کو چھوڑتا ہوں. لیکن قرآن کریم نے پیغمبر اسلام کی 2 اور خصوصیات بیان کی ہیں جن میں سے ایک ہمارے ہاں بہت مشہور ہے، بہت مشہور، لیکن وہ بعد میں آئی، اور ایک جو کم مشہور ہے لیکن ہے، لوگ جانتے ہیں. اللہ کے رسول کی عظمت، اللہ کے رسول کی فضیلت، وہ بدر میں آئی. اور وہ کیا؟ قرآن کریم نے 2 جگہ پہ ذکر کیا. ایک جگہ یہ کہا کہ یہ رسول جو کہتا ہے وہ اس کا کلام نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، یعنی یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے. جو ہمارا اور آپ کا عقیدہ بھی ہے کہ پیغمبر کے پاس پیغمبر جو بھی فرماتے ہیں وہ چاہے قرآن کی شکل میں ہو چاہے حدیث کی شکل میں ہو، لیکن پیغمبر وہی کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے. پیغمبر کا ہر قول قول خدا، لیکن پیغمبر کا عمل بھی عمل خدا. اور یہ جو 2 چیزیں ہیں یہ 2 آیتوں میں آئیں، اور یہ دونوں آیتیں قرآن کریم کی ہیں، لیکن قول والی آیت بعد میں آئی ہے. اب یہ 19 رمضان کی مجلس میں بیان کروں گا. آیت آج پڑھوں گا لیکن اس کا بیک گراؤنڈ تو آپ کو معلوم ہے. فضائل کی حدیثیں تو سب نے سنی. پیغمبر کا عمل، وہ آیت کون سی ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان وحی الا یوحی. وما ينطق عن الهوى، جو یہ کہتا ہے اپنی طرف سے نہیں کہتا ہے، یہ وحی یوحی، اللہ کی وحی سے کہتا ہے. یہ پیغمبر کا قول ہے. لیکن اس سے پہلے میدان بدر میں میرا موضوع بدر، یہ آیت نازل ہوئی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے حبیب، یہ جو تم نے کنکریاں اٹھا کے پھینکی ہیں یہ تم نہیں پھینک رہے ہو، یہ اللہ کنکریاں پھینک رہا. ہاتھ پیغمبر کا ہے، عمل پیغمبر کا ہے. خدا کہہ رہا ہے نہیں، یہ میرا ہاتھ سمجھو، یہ میرا عمل سمجھو، میرا بھی. اب واقعہ کیا؟ واقعہ یہ ہے کہ جب جنگ بدر کے اندر جنگ کا آغاز ہو رہا ہے اور وہ بڑے بڑے کافر مارے گئے. ارے کیا وی آئی پی لسٹ ہے جو بدر میں ماری گئی. بدر کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے پیغمبر کا ایک جملہ تھا، آئے مسلمانوں، آج اللہ نے تمہیں بہترین موقع دیا ہے. مکے نے اپنے اکباد تمہارے حوالے کر دیے. اکباد کبد کی جمع ہے، کبد عربی جگر کو کہتے ہیں. اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے حوالے کیے، جو انگریزی میں کہیں گے کریم آف دا نیشن. کہ مکے کی جو سمجھیے کہ سب سے بڑی وی آئی پی ایک گروپ ہے اکباد، جو مکے کا جگر ہے، جو مکے کے جگر کے ٹکڑے. یہ لفظ کبد پیغمبر نے کہا تھا آج تمہارے سامنے، جو انگریزی میں کہتے ہیں آج کریم آف دا نیشن تمہارے سامنے آ گئی. یہ بچ کے نہ جائیں یہ لوگ. پھر مارے گئے تو ابو جہل مارا گیا، ولید مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ابو البختری مارا گیا، عقبہ کتنے نام لیے جائیں، سارے بڑے بڑے سردار. احد میں مکے کا کوئی بڑا سردار نہیں مارا گیا، اس لیے کہ بڑے سردار بچے ہی نہیں تھے، صرف ایک بچا تھا، وہ تو خیر ہندا کے ساتھ چلا. لیکن مکے کی جو اصل کمر ٹوٹی ہے نا، یہ لفظ کمر ٹوٹنا یاد رکھیں مولا کی بہت بڑی فضیلت جو بدر میں آئی تھی. لیکن چونکہ آج میرا موضوع میں ان حدیثوں سے ذرا بچتے ہوئے نکل رہا ہوں جو بدر میں مولا کے حوالے سے ہے، کہ وہ کل سے انشاءاللہ مزہ آئے گا جب مولا کی شہادت کی مجلسیں ہوں گی. تو اب کمر ٹوٹ کے رہ گئی جنگ بدر کے بعد کافروں کی. تو اب یہ ہوا کہ جو بڑے بڑے سردار مارے گئے. اب یہ چھوٹے چھوٹا لشکر ہے، بہت بڑا لشکر ہے، 1000 کا لشکر تھا. 1000 کا مسلمان مٹھی بھرتے، جن میں بچے بھی تھے، جن کے اندر 13 سال سے چھوٹے بچوں کو پیغمبر نے واپس کر دیا، لیکن 13-14 سال کے کچھ بچے آ گئے تھے جن میں سے جنہوں نے ابو جہل پہ اٹیک کیا. اور جو تھے وہ سارے کے سارے پیدل تھے، صرف 2 ہی اونٹ یا گھوڑے تو تھے. وہ کفار سارے جانوروں کے اوپر، میدان جنگ کے جانور. اس وقت پیغمبر مولا نے بدر کی مٹی اٹھائی، بدر کی مٹی اٹھائی. یہ سب بہت اہم زیارتیں. بدر کی مٹی اٹھائی، پیغمبر کے ہاتھ میں دی. ہاتھ علی کا لگا تھا، مٹی بدر کی تھی، ہاتھ علی کا لگا تھا. پیغمبر کے ہاتھ پہ یہ مٹی آئی تھی، اس میں سنگریزے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر.
ایسے پتھر جن سے آپ حج میں آج بھی 3 شیطانوں کو جا کے کنکر مارتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے کنکر، پیغمبر نے وہ کنکر اٹھائے اور ایک مرتبہ جو کافروں کا بڑے بڑے سردار تو مارے گئے ہیں، عام سپاہی تو ہیں نا، ان کی جانب پھینکا اور کہا شاہت الوجوہ، تمہارے چہرے مسخ ہو کے رہ جائے، تمہارے چہرے برباد ہو جائیں۔ اور یہ کنکر جیسے ہی لگا، پتہ نہیں اس پہ کیا طاقت ہے، جسے ٹکرایا وہ تو مر گیا۔ طیران ابابیل، وہ جو اصحاب جو ابراہ والا واقعہ ہے نا، اس انداز کا کہ جسے ٹکرایا مر گئے، لیکن جس کے قریب سے گزرا یہ کنکر، تو ایسا اس پہ پریشر پڑا کہ لشکر ایک مرتبہ پیٹ پھرا کے بھاگا، کافروں کا لشکر پیٹ پھرا کے۔ اور اس وقت آیت نازل ہوئی وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے حبیب یہ کنکر تو نے نہیں پھینکے، یہ کنکر تو ہم نے آ کے پھینکے ہیں، عمل تیرا ہے لیکن ہم اپنا قرار دیں گے، قول تیرا ہے ہم اپنا قرار دیں گے۔ یہ بدر میں پیغمبر کی عظمت کا ایک پہلو اور آ رہا۔ اس کے بعد واقعات نہیں پڑھ رہا ہوں میں، تو 3 خصوصیاتیں بتائیں اور پھر یہ جو پیغمبر کی وہ عظمت بتائی جس کے بارے میں اللہ کو پتا تھا کہ آگے چل کر ایسے بھی لوگ آئیں گے جو رسول کو اپنا جیسا کہیں گے، اسی وقت آ جائیں گے جو پیغمبر کی بیماری میں پیغمبر پہ اعتراض کریں گے۔ میں جملے کیا دہراؤں، اتنا تو آپ نے ساری زندگی سنا۔ اب آئیے، بدر کی جنگ ختم ہو گئی۔ آج بھی میں نے آیت پڑھی تھی دعا والی کہ ابھی ہمارا تھوڑا سا دعا کا موضوع آج کی حد تک باقی، اور جو باقی تھوڑا سا رہ جائے گا وہ شب قدر، بڑی شب قدر کی جو مجلس ہے، وہ تو ہے ہی دعا کی رات۔ لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے اب میں یہاں پہ پہنچا ہوں، بدر سے واپس آ رہے ہیں۔ اب اس میں وہ واقعہ بھی ہے نا کہ بدر کی لڑائی سے پہلے پیغمبر نے غیبی خبر دی تھی، ایران والے ہاریں گے، روم والے جیتیں گے، وہ بدر سے پہلے کی تھی۔ بدر کے بعد ایک غیبی خبر دی جب پیغمبر کے چچا نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ واقعات نہیں پڑھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ بہت مختصر وقت باقی بچا ہے، اصل پیغام تو ابھی رہ گیا۔ ابھی تو کچھ فضائل آ رہے تھے، ابھی تک تو فضائل بدر کے، رسول کے حوالے سے مولا کے، امام زمانہ کے۔ اب آئیے واپس آ رہے ہیں۔ اب واپس جو آ رہے ہیں یہ بدر کے میدان میں، قرآن کریم نے کہا، جو آج بھی آیت میں نے تلاوت کی، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی خاص جبکہ تم کمزور تھے۔ اور واقعہ نے کیسا جہاد کے، جہاں ایک طرف 313، کہاں ایک طرف 1000۔ 313 میں غریب، بھوکے، کمزور مسلمان، کہاں ایک سے ایک طاقتور پہلوان لے کے آئے تھے مکے والے۔ ان کے پاس کوئی جنگی ساز و سامان نہیں، مسلمانوں کے پاس جن کو کھانے کو کھجور نہیں مل رہی ہے، ان کے پاس سامان کیا ہوگا؟ وہ ساری تیاریوں کے ساتھ۔ آخر میں کیا ہوا؟ اللہ کی مدد آئی۔ پھر قرآن کریم نے اسی بدر کے حوالے سے کہا کہ ہم نے فرشتے بھیجے، ہزار فرشتے مردفین قطار باندھ باندھ کے آ رہے ہیں۔ واقعات بہت زیادہ ہیں، ادھر نہیں جا رہا ہوں۔ اللہ کی مدد بدر میں آئی، بہت بڑی مدد آئی، پہلی اس طرح کھلے میدان کی مدد آئی۔ اب آئی، قرآن کہتا ہے کہ کیا تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ کی مدد پہ ایمان رکھتے ہو کہ نہیں؟ پہلے یہ بتاؤ، اللہ پہ تمہیں ایمان ہے؟ ٹھیک ہے، کیا اللہ کی مدد پہ بھی تمہیں ایمان ہے کہ اللہ اس طرح مدد کرتا؟ ان کنتم آمنتم باللہ وبما انزلنا علینا، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور ہماری مدد پر ایمان رکھتے ہو۔ دیکھیے ابھی تک تو ایسا کوئی مسلمان پیدا نہیں ہوا جو اللہ کی مدد پہ ایمان نہ رکھتا ہو۔ یہاں تک تو لوگ پہنچ گئے ہیں، نعوذ باللہ کہ اہل بیت کسی کی مدد نہیں کر سکتے، وہ تو ہم جیسے ہیں نا۔ ایک اور ترقی کی ہے، رسول کسی کی مدد نہیں کر سکتے، وہ تو مر گئے تو چلے گئے دنیا سے، تو کوئی کچھ نہیں، اب ہمارا ان کا کوئی تعلق نہیں۔ مگر ابھی تک کوئی ایسا ملا جو کہے کہ نہیں اللہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، ختم۔ قرآن کہہ رہا ہے، اسی لیے قرآن نے بات اللہ کی رکھی، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ کی اس مدد پر ایمان رکھتے ہو، اس مدد پر۔ دیکھیں میں نے بدر کی 1.5 دن فضیلت کیوں بتائی؟ اس لفظ کے، اس دن، کس دن؟ یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، یہ 2 اور نام قرآن کریم نے میدان بدر کو دیے۔ اس دن جو اللہ کی مدد آئی تھی اگر ایمان رکھتے ہو، کس دن؟ جو فرقان کا دن تھا۔ بدر کا دوسرا نام، پہلا نام یوم البدر، دوسرا نام یوم الفرقان۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ فرق کرنے والا۔ بدر کی لڑائی نے حق اور باطل میں فرق کیا ہے، قرآن نے کہا یہ یوم الفرقان۔ خالی یہ نہیں کہا، پھر کہا یوم التقى الجمعان، وہ دن جس دن 2 لشکر پہلی مرتبہ ایک دوسرے کے سامنے جمع ہوئے۔
پہلا جہاد تھا مسلمانوں اور کافروں میں بدر. قرآن کریم اسے بدر بھی کہہ رہا ہے سورہ آل عمران. قرآن کریم اسے یوم فرقان بھی کہہ رہا ہے سورہ انفال. قرآن کریم اسی آیت میں اسے یوم جمعان، دو لشکروں کے جمع ہونے کا دن بھی کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا اگر تمہیں یقین ہے اللہ کی مدد پر اس دن، ہر مدد نہیں، اس دن کی مدد، تو تمہاری ایک ذمہ داری ہے. بس یہ ہو گئی بیڈ نیوز. یہ ہو گیا ایک ذرا سا جسے میں تحفہ کہوں گا، مومنین تحفہ نہیں کہیں گے، مصیبت کہیں گے، نعوذ باللہ. یہ جو آیت آئی نا، جو ابھی میں نے آخری ٹکڑا پڑھا، اگر تم اللہ پر اور بدر کے دن ہماری مدد پر ایمان رکھتے ہو تو کیا تمہاری ذمہ داری؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اگر تم اللہ پر اور بدر کے دن اللہ کی مدد پر یقین رکھتے ہو تو جو تمہیں فائدہ حاصل ہو اس میں تمہیں خمس نکالنا. یہ تحفہ خمس کس دن ملا؟ بدر کے دن ملا. میں اسے تحفہ کہہ رہا ہوں، مومنین تو اسے مصیبت کہیں گے نا. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. جنہیں خمس کی برکتیں پتہ، جنہیں خمس کے بینیفٹ پتہ، جنہیں خمس کے فائدے پتہ، وہ نہیں. لیکن جنہیں نہیں پتہ وہ تو مصیبت کہیں گے نا کہ محنت ہم کریں، خون پسینہ ایک کریں، گھر والوں سے دور ہو کر پیسے ہم کمائیں، اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ ایک عالم، ایک مجتہد، ایک حاکم شرع، ایک وکیل ٹھاٹ سے اپنے گھر میں قالین پہ سو رہا ہے، اور آ کر سال کے آخر میں ہماری بچت کا 5واں حصہ لے جا رہا. اور اس سے بھی زیادہ بدتمیزی سے لوگ بات کرتے ہیں خمس. تو ان کے لیے تو یہ ایک مصیبت ہی ہوئی نا. ہم نے سمجھا کہ اللہ نے کتنا بڑا تحفہ ہم کو بدر کے دن دیا ہے. مومن اسے تحفہ سمجھتا ہے. جیسے کل میں عرض کر رہا تھا، دعا جو ہے، دعا آپ مانگتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے مانگوں. دعا کی رفتار بڑھانے کے لیے کچھ چیزیں اللہ نے بتائی کہ یہ چیزیں دعا کے ساتھ ملا لو، دعا کی اسپیڈ بڑھ جاتی. آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا بھر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ جو اولمپک کے مقابلے ہوتے ہیں نا، اور جو دوسرے کھیلوں کے مقابلے، اس کے اندر ایتھلیٹ اپنی رفتار بڑھانے کے لیے وہ دوائیں استعمال کرتے ہیں جو ممنوع دوائیں، کیونکہ ان دواؤں کے آگے بہت نقصانات بھی ہیں، اور آدمی ذرا سا عام انسانوں سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، اسپیڈ اس کی بہت تیز ہو جاتی ہے، وہ تو ممنوع. لیکن دعا کی اسپیڈ بڑھانے کی چیزیں اسلام نے بتائی ہم کو، لیکن وہ دعا کی اسپیڈ ہے. اسی طرح اسلام نے بتایا کہ تمہاری دولت وہ کیسے بڑھے، دولت میں اضافہ کیسے ہو، اس کی اسپیڈ کیسے بڑھے. تم نے تو ساری محنت کر کے جتنا کمایا، تم چاہتے ہو کہ یہی کئی گنا ہو جائے. پاکستان میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ میرا اندازہ ہے کہ پاکستان ہی کی مثال میں دوں، ہندوستان میں بھی ہے، بلکہ آج کل تو کئی ایپ نکل آئے ڈبل شاہ والا. بھئی پیسے لاؤ ہم ڈبل کر دیں گے، پیسے لاؤ ہم 3 گنا کر دیں گے. ایسے سمجھدار لوگ آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ شکار ہو جاتے ہیں اس دھوکے کا. کیوں کہ اتنی بڑی کشش ہوتی ہے. ہمارے 100 دینار کچھ نہیں کیا، ہم نے 200 ہو جائیں گے، وہ پورے 100 لا کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ سارے فراڈی ہیں، وہ سارے چیٹر ہیں، وہ سارے دھوکے باز ہیں، وہ ساری آپ کی محنت کی کمائی کھا رہے ہیں. لیکن یہ جو تحفہ خمس اللہ نے دیا ہے، ایک بار اللہ پر اور اہل بیت پہ بھروسہ کر کے دیکھیے. فرماتے ہیں کہ دو گے تو تم دیکھو گے کتنی برکتیں تمہیں ملے گی. پورا نہیں مانگ رہے، صرف 5واں حصہ مانگ رہے ہیں. یہ 5واں حصہ دے کے دیکھو تو صحیح، چند سالوں میں تمہاری دولت بغیر کچھ کیے ہوئے کتنا گنا بڑھ جاتی. اسی کو تو تحفہ کہتے ہیں. یہ خاص تحفہ بدر کی لڑائی میں ملا. خمس کس دن واجب ہوا؟ روزہ بعد میں واجب ہوا ہے، حج بعد میں واجب ہوا ہے، نماز مکے میں واجب ہو گئی تھی، زکوٰۃ بعد میں واجب ہوئی ہے، زکوٰۃ بھی شاید مکے میں آ گئی تھی تھوڑی بہت. لیکن حج جیسی اہم عبادت، روزہ جیسے اہم عبادت، اس سے پہلے یہ خمس واجب ہو رہا اور ہمارے فائدے کے لیے واجب ہو رہا. اچھا، میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کا رہنے والا ہوں، لیکن میرے بزرگوں کا تعلق ہندوستان سے، اور ہندوستان میں بھی یو پی سے. ہندوستان تو بہت بڑا ہے نا، تو یہاں تو کچھ جنوبی ہندوستان کے لوگ بھی ہیں. میں نے ایک طریقہ اپنے گھر میں دیکھا تھا ہمیشہ اپنے بزرگوں کو، خاص طور پر اپنے گھر کی بزرگ خواتین کو. وہ یہ ہے کہ ایک جگہ رہتے ہیں، محلے میں رہتے ہیں، کبھی کہیں سے کوئی کھانا آ جاتا ہے، کبھی کہیں سے کوئی نیاز کی چیز آ جاتی ہے، کبھی کہیں سے کوئی چیز ایسی آتی ہے تو اس موسم کا یا اس زمانے کا کوئی اچھا کھانا آتے ہیں برتن میں. اب وہ ڈسپوزیبل کا رواج تو تھا نہیں اس زمانے میں، تو ایک مرتبہ وہ لیا، اس کو دھویا، لیکن پھر خالی برتن نہیں بھجواتے، بلکہ کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے اس میں رکھ کے بھجوایا کرتے ہیں کہ اس نے یہ تحفہ دیا، یہاں سے خالی برتن نہیں جائے گا. اب تو آج کل ڈسپوزیبل کا رواج ہے نا، اٹھا کے آپ نے پھینک دیا کوڑے میں تو وہ چیزیں ہی ختم ہو گئی. یہ ایک طریقہ کار میں نے دیکھا.
یو پی کے ان گھرانوں میں جن سے میرا تعلق ہے، سادات گھرانے ہیں، نسل رسول ہے، ایک عام مومن، ایک عام غیرت مند مومن اس بات کا خیال کرتا ہے کہ کوئی دے رہا ہے تو ہم جو ہے اتنا فی الحال نہیں دے سکتے، جب وقت آئے گا ہم بھی دیں گے. آج اس نے یہ دیا، کوئی دوسرا موقع آئے گا ہم دیں گے، لیکن اس وقت بھی خالی ہاتھ نہ پلٹاؤ. تم خدمت امام میں خمس پیش کرو، اور امام جو ہے تمہارا خمس لے کے تمہیں بدلے میں کچھ نہ دے، دعا تو فوراً دیں گے، اس کے بعد برکتیں تو دیا کرو. دیکھا کرو کتنی برکتیں ملیں گی. ارے برکتیں تو اتنی ملیں گی کہ تمہارا دل تڑپ کے کہے گا مولا یہ آپ نے 100 میں 20 کیوں لیے، 100 میں 100 لے لیجئے، تاکہ اس کے بدلے میں اتنا گناہ ہمیں ملے. ہم اس لالچ میں آپ کو نہیں دے رہے ہیں، لیکن آپ ہی کا وعدہ ہے، اور آپ کریم ابن کریم ہیں. یہ جو خمس کا تحفہ ہے بڑا سخت ہے. اب یہ جو ہے میرے دو موضوعات کو ملا رہا. ایک تو بدر کی لڑائی میں یہ تحفہ ملا ہے آپ کو، اور یہ کہہ کر ملا ہے. عجیب بات یہ، کیا نماز کے لیے یہ آیت آئی؟ کیا روزے کے لیے اس ٹائپ کی آیت آئی کہ اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی ہے تو خمس دینا پڑے؟ یعنی اگر خمس نہیں دے رہے اس کا مطلب ہے کہ تم وہی یزید والی فکر رکھتے ہو. یزید نہیں ہو نعوذ باللہ، میں اتنا بڑا جملہ کہہ دوں مومن کے لیے، مگر وہی کہ بدر کی کوئی خوشی تمہیں نہیں ہو رہی، اللہ کی مدد نہیں ہے اگر تم خمس. یہ قرآن کی آیت ہے. میں اس وقت کسی حدیث کی طرف نہیں جا رہا جس میں بعض اوقات لوگ یہ کہہ دیتے کہ جی کمزور ہوگی. اچھا، آیت کا حوالہ بھی بہت آسان ہے. 10ویں پارے کی پہلی آیت. آپ کو معلوم ہے نا کہ ہر پارے کا نام پہلی آیت کے پہلے لفظ پہ رکھا جاتا ہے، سوائے وہ پہلے پارے کے کہ شروع الحمدللہ رب العالمین سے ہے، لیکن نام الف لام میم ہے اگلے سورے کی پہلی آیت. ہر آیت، ہر پارے کا نام کیا ہے؟ تلک الرسول پہلا لفظ، سیقول پہلا لفظ. 10ویں پارے کا نام ہے وَاعْلَمُوا، یہی تو آیت پڑھی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. جو تمہارے پاس بچ جایا کرے اس کا خمس تمہیں دینا ہے، اور اگر تمہیں اللہ پر ایمان ہے، اور اگر تمہیں جنگ بدر میں اللہ کی نصرت پہ ایمان. اب آ جائیے اس سے کل والی بات، دعا. کتنے پیار سے اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے بندے. 7 مرتبہ اللہ نے لفظ میں اپنا استعمال کیا. اور خدا کا وعدہ بھی ہے ادعونی کم استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، میرا وعدہ ہے میں دعا قبول کروں. ان اللہ لا یخلف میعادہ، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا. تو کیا ہے کہ ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں، دعائیں پوری کیوں نہیں ہوتی؟ سب سے بڑی وجہ جو دعا کو روکتی ہے، سب سے بڑی وجہ جو دعا کو روکتی ہے، وہ ہے رزق حرام. جس کے پاس مال حرام ہے، روایت بھی بہت مشہور، من اکل لقمۃ من الحرام، جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے 40 دن تک نہ اس کی نماز قبول ہے نہ اس کی دعا قبول. اب یہ نہیں ہے کہ نماز غلط ہے، نماز ہے صحیح، قبول نہیں ہے. یعنی قبول نہیں کا مطلب جو اس کا ثواب ہے وہ بھی نہیں ملے گا، جو اس کے فائدے ہیں نماز کے. نماز ہم کو فائدہ پہنچانے والی عبادت ہے، ٹائم نہیں ہے کہ ادھر جاؤں، وہ بھی نہیں ملیں گے اگر پیٹ میں لقمہ حرام. اور دعا تو ہر مومن کو دعا کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے مسجد میں ایک مومن آیا، کہا یا رسول اللہ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ کبھی آپ میرے گھر میں مہمان بن کے آئیے. مومن دعوت کرے قبول کرنا چاہیے، سوائے اس کے کہ کوئی مجبوری ہو، جیسے مجھ جیسا اگر کوئی مریض آدمی ہے. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے جب تم کہو. کہا کہ یا رسول اللہ کل کا دن کیسا ہے؟ آ جائیں. ٹھیک ہے آ جائیں گے. اسلام میں تاکید اس بات کی ہے، واجب نہیں کہہ رہا ہوں، تاکید اس بات کی ہے کہ آدمی 2 ہی وقت کھانا کھائے، ایک دن کے شروع میں اور ایک رات کے شروع میں. خیر تو ٹھیک ہے، دن کے شروع میں جسے ہم ناشتہ کہتے ہیں میں آ جاؤں. یا رسول اللہ اکیلے نہیں آئیے گا، کچھ اصحاب کو بھی لائیے گا. وہ بھی آ جائیں گے، 2 4 5 جتنے بھی. اب اگلے دن پہنچے اس کے گھر میں، نماز ختم کی مسجد میں. مدینہ کون سا بہت بڑا ہے، چھوٹا سا شہر. آپ میں سے جس نے آج کل مدینہ کی زیارت کی، آج کل سے میری مراد ہے پچھلے 15 سال میں، اللہ ہر مومن مومنہ کو مکہ، مدینہ، کربلا، نجف، کاظمین، سامرہ، مشہد، قم، یہ ساری زیارتوں سے مشرف کرے. آج مدینہ کی جو مسجد ہے نا، پرانے زمانے کا، رسول اللہ کے زمانے کا پورا مدینہ اتنا ہی تھا. یہ مسجد بنائی گئی تھی ہسٹری میں سارے میپ چیک کر کے کہ کہاں کہاں تک اللہ کے رسول کا مدینہ تھا. مکانات، دکانیں، بازار، باغات، کھیت، کنویں، سب. تو اتنا سا شہر. نماز پڑھ کے پیغمبر پہنچے اس کے گھر میں. صبح کا وقت ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. گھر کے صحن میں اس نے ان کو بٹھا دیا. گھر کے اندر گیا، جلدی جلدی ناشتے کا انتظام کر رہا ہے.
گھر میں مرغیاں پلی ہوئی ہیں، جانور پالنے کا اسلام میں ایک حکم ہے، لیکن اتنی باتیں بیان کرنے کا وقت نہیں۔ گھر میں مرغیاں بھی پلی، صحن میں مرغیاں ٹہل رہی ہیں، ایک مرغی نے جمپ لگائی، دیوار پہ چلی گئی۔ پرانے زمانے کے مکان تو بہت بڑے بڑے ہوتے بھی نہیں تھے، اور اسلام نے بعض وجوہات کی بنا پر اونچی اونچی عمارتوں کو اچھا نہیں سمجھا، بلکہ ظہور امام کی ایک نشانی یہ بھی قرار دیا گیا ہے، جو شاید میں نے کہا کہ شہادت کی مجلسوں میں سے ایک مجلس میں شاید میں اس پہ بات کروں، یعنی ظہور امام۔ خیر، تو مرغی نے جمپ لگائی، دیوار پہ گئی، دیوار پہ گئی، صبح کا وقت انڈا دیا۔ اب وہ انڈا دیوار سے گر رہا، ہوتا رہتا ہے، گر رہا ہے، زمین پہ گرے گا ٹوٹ جائے گا، کوئی اس میں نئی بات نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ گر رہا ہے، دیوار میں 2 کیلیں لگی تھی میخیں، یہ انڈا گرتے گرتے اس طرح سے گرا کہ ان کے بیچ میں پھنس کے رک گیا، بچ گیا۔ اچھا، اب یہ عجیب بات ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے، سب حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ صاحب خانہ اتنی دیر میں باہر آ گیا کمرے سے، کہا یا رسول اللہ یہ لوگ تو مجھے دیکھ کے حیرت زدہ ہیں، انہیں کیا پتا میں کیسا ہوں، ساری زندگی کبھی مجھے اللہ نے کوئی نقصان ہونے ہی نہیں دیا، حتیٰ اگر ایک انڈے کی کیا حیثیت ہے جس کے گھر میں مرغیاں پلی، ایک انڈا یہ نقصان بھی نہیں ہوا، بلکہ اگر یقینی نقصان ہو رہا ہو تب بھی آخری وقت میں اللہ کی مدد آ جاتی ہے اور بچ جاتا ہوں نقصان سے۔ لیکن 2 کیلوں کے بیچ میں انڈے کا پھنسنا۔ پیغمبر نے اپنے اصحاب سے کہا چلو ہم لوگ چلتے ہیں۔ کہاں چلتے ہیں؟ کہا واپس۔ اب وہ گھر والا تو سٹ پٹا گیا، میزبان جس کے گھر میں دعوت ہے کہ اتنی برکت والی ہستی میرے گھر میں آئی، وہ واپس جا رہی۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا اللہ تجھ سے ناراض ہے، اللہ تیرے اوپر رحمت نازل نہیں کر رہا، میرے لیے ایسی جگہ بیٹھنا مناسب نہیں ہے جہاں اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ کا غضب۔ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے؟ کیونکہ کل جب دعوت قبول کر لی اس کا مطلب یہ ہے کہ کل تک یہ بات نہیں۔ کہا جبرائیل نہیں آئے تھے، تو نے جو بتایا۔ جو مومن کو زندگی میں کبھی مصیبتوں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ کا امتحان نہ لینا اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ جو مومن ہوگا اللہ اس کا امتحان ضرور لے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مصیبتوں کا سامنا کرنا ہی کرنا پڑے گا۔ جو اس طرح مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں اللہ اسے خوش نہیں۔ یہ کہے کہ اللہ کے رسول اٹھ گئے تو مصیبتیں تو ہر مومن کے پاس آتی ہیں۔ جب مصیبت آتی ہے تو ہمارا سہارا کیا ہے؟ ہمارا سہارا دعا۔ اور کون ہے ہمارے پاس؟ ہمارا مددگار کون ہے؟ دعا۔ دعا ہمیں مصیبتوں سے بچایا کرتی۔ یہی سکھانے کے لیے ہم سے کہا تم زمانے کے امام کے لیے بھی دعا مانگو، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن، ورنہ تم کیا، تمہاری حیثیت کیا کہ امام کے لیے دعا مانگو گے؟ لیکن تصور یہ آ جائے کہ دعا ہے جو بچایا کرتی ہے انسان کو، لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ پیٹ میں حرام کا لقمہ۔ مولانا وہ فلاں دعا ایک عالم نے بتائی تھی، ہم نے پڑھی، کوئی فائدہ نہیں ہو۔ مولانا وہ فلاں دعا ایک عامل نے بتائی تھی، پڑھی، کوئی فائدہ نہیں ہو۔ مولانا وہ فلاں دعا ہم نے مجلس میں سنی تھی، کوئی فائدہ نہیں ہو۔ مولانا وہ فلاں دعا ہم نے کتاب میں دیکھی تھی، کوئی فائدہ نہیں ہو۔ تو پہلے چیک کرو تمہارے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے کہیں وہ حرام کا تو نہیں ہے۔ حرام کا لقمہ دعا کو روک لیتا ہے 1 منٹ، دوسرا نقصان، برابر سے دوسرا نقصان۔ چلے اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں ذرا سا سخت ہے، کوئی دعا ہماری قبول نہ ہو پھر بھی ہم گزارا کر لیں، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جو دعا مومن کی پہچان ہے کہ چلیں ہم نے کہا نہیں چاہیے، نہیں چاہیے نعوذ باللہ ہمیں کوئی دعا قبول نہ ہو، مگر اس سے بڑا مسئلہ اللہ کے رسول مدینہ کے بازار سے جا رہے ہیں، میں نے کہا نا چھوٹا سا مدینہ، ایک طرح ایک چھوٹا سا پلے گراؤنڈ بنا ہوا، کھیل کا میدان جہاں کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ پیغمبر کی ایک عادت تھی، بچوں پہ بڑی توجہ دیتے تھے۔ یہیں سے مجھے امام حسن کے واقعے کا دوسرا پیغام دینا تھا، بس وہ ربط مل گیا، وقت دیکھتے ہیں، لیکن یہ پیغام دوں گا ضرور، بہت اہم ہے۔ پیغمبر بچوں پہ بڑی توجہ دیتے تھے۔ یہاں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید لوگوں کے بچے نہیں ہیں، بغیر فیملی والے لوگ رہتے ہیں جو کہ بچے نظر نہیں آتے، بہت سے لوگ ہیں کہ فیملیاں وہاں ہیں وطن میں بغیر بچوں کے۔ پیغمبر بہت توجہ دیتے، جہاں بچے نظر آتے تھے پیغمبر خود ان کے درمیان جاتے تھے، گھل مل کے باتیں کرتے تھے۔ اور بچوں کو بھی پتا کہ اتنا بڑا ظاہری اعتبار سے بھی مدینہ کا بادشاہ، دینی اعتبار سے تو کائنات کا بادشاہ۔ پیغمبر ادھر جاتے ہیں، بچے خود دوڑ کے آتے ہیں، پیغمبر سے ملتے ہیں، گلے ملے، بوسا دیا، جو ایک عربی طریقہ کار ہے۔ آج بھی یہی، ایک بچہ اکڑا ہوا کھڑا ہے کونے میں، پیغمبر نے سب بچوں سے ملاقات کی، پھر اس کی طرف بڑھے، اس نے پیغمبر کو آتا دیکھا، وہ ایک مرتبہ پیٹ پھیرا کے بھاگا، لیکن خالی بھاگا نہیں، اتنی بدتمیزی کے ساتھ گالم گلوچ توہین رسالت کرتا ہوا بھاگا۔
کیا اصحاب رسول کو جوش آ گیا؟ یہ مدینہ ہے، چاروں طرف اصحاب رسول ہیں، لوگ اس کو دوڑنے کے لیے، مارنے کے لیے دوڑے. پیغمبر نے کہا رک جا، کیا کر رہے؟ کہا یا رسول اللہ ہمارے شہر میں وہ آپ کی توہین کر رہا، چلے مکے میں ابو جہل، ولید، عتبہ تھا تو ہم کمزور تھے کچھ، یہاں تو ہماری اپنی حکومت. پیغمبر نے کہا اگر سزا دینا ہے نا تو اس کو نہیں دو، اس کے باپ کو دو. یا رسول اللہ اس کے باپ کا کیا تعلق ہے؟ تو یہاں اکیلا کھڑا ہے، کہا نہیں غلطی باپ کی. نہیں یا رسول اللہ غلطی باپ کی نہیں ہے، اس کے باپ کو ہم جانتے ہیں، وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے. آپ نے بھی بہت سے دیکھا ہوگا کہ باپ بہت ہی دیندار ہے، بیٹا بالکل بے دین ہے. یہ گستاخی رسول کی بات نہیں کر رہا، باپ نمازی ہے، بیٹا بے نمازی. ماں حجاب کرتی ہے، بیٹی بے حجاب ہے. تو یہ تو ہوتا ہے گھروں میں. تو کہا یا رسول اللہ اس کے باپ کو ہم جانتے ہیں، تو بہت محبت کرتا ہے. کہا چل اس کے گھر پہنچ. وہاں بھی وہی کہ ایک دم آپ کے دروازے پہ اللہ کے رسول آ جائیں، آپ کی کیا حالت ہے؟ آپ مر جائیں گے خوشی سے. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا پیغمبر کی کیا خدمت کروں، کہاں بٹھاؤں، کس طرح بات کروں. اللہ کا رسول چل کے میرے گھر پہ آیا، لیکن ایک دم اسے لگا کہ سارا مجمع خاموش ہے. جو لوگ آئے سب کے چہرے پہ غصہ ہے، سناٹا ہے. لگ رہا ہے کہ نارمل حالات نہیں. ہمت تو نہیں ہوئی پیغمبر سے کچھ کہنے کی. ایک صحابی سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، یہ اتنی خاموشی ہے، تم لوگ اتنے سیریس کیوں؟ اس نے پورا واقعہ سنا دیا. اب جب آپ نے سنا تو ایک مرتبہ خیز و غضب آگ بگولا ہو گیا، دوڑ کے گھر میں گیا، تلوار نکال کے لائے. میرے بیٹے نے گستاخی کی، اپنے ہاتھ سے اس کی گردن کاٹوں گا. یہ جانا چاہتا ہے، پیغمبر نے روک لیا. کہا رک جا، بیٹے کی غلطی نہیں ہے، تیری غلطی ہے. کہا یا رسول اللہ میری کیا غلطی؟ ہمارے گھر میں تو ہر وقت آپ کا تذکرہ ہے. کا تذکرہ چھوڑو، زبانی بات ہوتی ہے نا. یہ بتاؤ کہ جو تم کام کرتے ہو اس سے گھر میں جو روزی آتی ہے وہ ساری حلال روزی ہے کہ تم حرام بھی کماتے ہو؟ ایک بار اس نے سر جھکا کے وہ جواب دیا جو ہر بزنس مین کہتا. یہ تاجر تھا، اس کی دکان تھی مدینہ کے اندر. کہا یا رسول اللہ ہر بزنس مین آج بھی یہی کہتا، یا رسول اللہ اگر جائز اور حلال طریقے سے کاروبار کریں تو گھر میں واقع ہو جائیں گے، روٹی چٹنی بھی نہیں ملے گی، کچھ نہ کچھ تو ہیر پھیر کرنا پڑتی. اور میرا مقابلہ تو بازار مدینہ میں یہودیوں سے ہے، تو اسی طریقے سے کام کرنا پڑتا. کتنے ہی لوگ یہ کہے کہ سود تک کھا لیتے کہ بھئی کیا کریں، آج کل کی مارکیٹ ایسی ہے، اکنامی ایسی ہے، اسی پہ کاروبار چلتے ہیں. مثلا پیغمبر نے کہا بس یاد رکھو جس نے اپنے بچوں کو رزق حرام کھلایا اس نے اپنے بچوں کو حرام کی اولاد بنایا، اور جو حرام کی اولاد بنے گا وہ کبھی نہ محب رسول ہوگا نہ محب آل رسول ہوگا. حرام پیٹ میں حرام گیا. میں نے کہا پہلا نقصان یہ کہ دعا قبول نہیں ہو. چلے بہت بڑا نقصان ہے، لیکن کسی نے کہا چلے نہ قبول ہو دعا. مجھ سے یہ اپنے عللے تللے، یہ حرام، یہ رشوت، یہ سود، یہ ساری چیزیں نہیں چھوڑی جاتی. نہیں ہوگی دعا قبول نہ. لیکن اس سے بڑا نقصان دشمن رسول بن جائیں گے، یہ قبول ہے آپ کو؟ مومن مر جائے گا کبھی یہ قبول نہیں ہوگا کرے گا کہ وہ دشمن اہل بیت بنے. یہ ہوا حرام. اب یہ حرام کا آخری جملہ سنیے اور یہ آج کی گفتگو ختم ہو. شاید بہت زیادہ توجہ دینے والے مومنین سمجھ گئے ہوں گے کہ اس جملے سے مجھے جانا کہاں پہ تھا اور کل میں جاؤں گا. مولا نے جو آخری افطار کیا جملہ کیا کہا تھا کہ اے دنیا حلالہا حساب و حرامہا عقاب. آخری افطاری جو کلثوم کے گھر میں کی یہ جملہ کہا تھا کہ اے دنیا تیری حرام کتنی خطرناک ہے کہ عذاب خدا کا سامنا کرنا. یہ مولا کا پیغام تھا آپ کے لیے. لیکن کل سے مولا کی تاریخیں کل سے شروع ہو رہی ہیں، ابھی تو صرف یہاں تک میں پہنچا. اب یہاں پہ مجھے رونا ان پر آتا ہے، مجھے رونا آتا ہے ان پر. بھئی ایک آدمی حرام کما رہا ہے، حرام اس کے گھر میں آ رہا ہے، وہ حرام سے عیش و آرام کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے اسے کچھ مزے تو مل رہے ہیں نا. اس نے بھئی شراب بیچی، سود بیچا. ایک عورت نے جاب کی خاطر حجاب چھوڑا. ایک نوجوان نے جاب کی خاطر داڑھی شیو کر دی. آج دنیا میں ایسے جاب بھی ہیں جس میں شرط ہوتی ہے کہ آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے. مثلا کاروبار میں جھوٹ بولا، نوکری کے اندر اس نے حرام کیا، جتنا کام کرنا تھا اس سے کم کیا، جتنا کام لینا تھا اس سے زیادہ لے کے تنخواہ کم دی، سب حرام. چلیں یہ تو سیدھے حرام. بدقسمتی اس کی ہے جس نے محنت کی، کوشش کی، حلال طریقے سے کمایا، سب کچھ کیا، پورا حلال اپنے گھر میں لے کے آئے. سال کے آخر میں خمس نہ دیا تو پورے حلال کو حرام میں بدل دیا. بھائی وہ جو اگر حرام کھا رہا ہے یا اپنا گھر میں حرام لا رہا ہے تو وہ حرام کر ہی رہا. تم تو اتنی محنت کر کے حلال لے کر آئے اور پھر تم نے اپنی ذرا سی حماقت، غلطی یا پیسے کی محبت سے پورے حلال کو حرام میں بدل دیا. اگر خمس واجب ہو گیا 100 دینار پہ 20 دینار
تو خالی 20 دینار حق امام نہیں ہے، پورے 100 دینار کو ہاتھ لگانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ یہ تحفہ بدر ہے، اور یہ تحفہ، یہ سبب دعا ہے۔ یہ میرے 2 موضوعات جو چل رہے تھے 2 دن سے، دونوں کو جوڑنے والا یہ جملہ ہے، اور یہ جملہ پھر مولا کی آخری افطاری کا پیغام بنے گا جو کل سے باتیں شروع ہوں گی۔ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا ایک مقصد یہ بھی کہ مومن سے کہا، مومن کہتا ہے نا مولانا آج کی دنیا میں حلال سے کہاں گزارا ہے، وہی جو اس آدمی کا جملہ، روٹی چٹنی بھی نہیں ملے گی اگر خالی ہم حلال حلال کریں۔ بھائی خمس دینے سے لوگ کیوں گھبراتے ہیں؟ جی ہم کو مکان بنانا ہے، پاکستان میں ایک حویلی بنانا ہے، انڈیا میں ایک بہت بڑا مکان بنانا ہے، پیسے جمع کرنا ہے، اگر ہر سال کے آخر میں اس کا 20% نکال دے تو نہیں بن پائے گا مکان، یا پرانے مکان میں رہنا پڑے گا، چھوٹے مکان میں رہنا پڑے گا۔ یہ پیسے کی محبت ہے نا، جس کی وجہ سے یہ اپنے حلال پیسے کو حرام میں بدل رہا، رزق حرام بنا رہا ہے۔ تو یہاں پہ ایک آخری بات، اچھا میں جو رسول خدا کا واقعہ پڑھتا ہوں نا بچے والا، اس میں کچھ لوگ ذرا سا شک میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ جملہ سن لیجئے جو بالکل بات واضح کرے گا۔ میدان کربلا میں آقا حسین کا آخری خطبہ، آج کل یہ بہت پڑھا جا رہا ہے، جب میں نے 45 سال پہلے پہلی مرتبہ پڑھا تھا تو بہت لوگوں کو اس میں تعجب ہوا تھا کہ یہ جملہ آقا نے کہا، جی یہ جملہ کہا، پھر تو بعد میں اتنا مشہور ہو گیا، مولا کے آخری خطبے کا ایک جملہ ہے، اور یہ بہت مشہور خطبہ ہے اس جملے کو چھوڑ کر۔ دیکھو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ ان کے سامنے جو چیز وہ رکھیں آپ، اس میں سے وہ اچھی اچھی چیزیں چن کے اٹھا لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بریانی پکائی گئی، اب کچھ مومنین ہیں وہ بیٹھتے ہیں، جتنی بوٹیاں ہوتی ہیں نا وہ نکال لیتے ہیں، وہ ساری کھا لیتے ہیں، اور خالی وہ سادے چاول رہ جاتے ہیں، عادت ہوتی ہے نا۔ اب مولا حسین کا اتنا اہم خطبہ تو اس کا ہر جملہ اہم ہے نہیں، جو جملے جو ہیں وہ ان کو اچھے لگے وہ انہوں نے لے لیے، اور اسی خطبے میں اس کے ساتھ والا جملہ چھوڑ دیا کیونکہ وہ سخت تھا۔ اب یہ کون سا خطبہ جس کے 2 جملے بہت مشہور، اتنے مشہور ہے کہ دنیا کے اکثر امام باڑوں میں دیوار کے اوپر بینر میں لکھ کے لگائے جاتے ہیں، ماتمی جلوسوں میں یہ جملے آگے چلائے جاتے ہیں، نوجوان نعرہ لگاتے ہیں۔ 2 جملے، پہلا جملہ وہی خطبہ، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ آقا کے جملہ کس نے نہیں سنا؟ وہی خطبہ، ہیہات من الذلہ، حسین اور ذلت قبول کرے، مر جاؤں گا ذلت قبول نہیں، ہیہات من الذلہ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک نعرہ بنا ہے مجلسوں کا۔ چلے بہت اچھا ہے کہ اتنا لوگوں میں شعور آیا، اسی کا تیسرا جملہ ہے، وہ کیوں چھوڑ دیا؟ اور وہ جملہ یہ ہے کہ حسین لشکر یزید کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں نا، تم مجھے ذلت کی زندگی کی طرف لے جا رہے ہو، عزت کی موت قبول ہے ذلت کی زندگی سے، ہیہات من الذلہ، میں فاطمہ کا شیر پیے ہوئے، علی کی گود کا پلا ہوا رسول کا فرزند ذلت قبول کروں؟ ہو نہیں سکتا، لیکن مجھے پتا ہے تم پر اثر نہیں ہوگا، کیونکہ لقد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام غذا سے بھرے ہوئے ہیں، جس پیٹ میں حرام غذا پہنچ جائے اس پر امام کا کلام بھی اثر نہیں ہوتا، خالی اتنا نہیں وہ امام کے خلاف تلوار لے کے میدان میں آ جاتا۔ اس سے بڑی دشمنی اہل بیت کیا ہوگی؟ میں نے تو صرف اتنا کہا کہ رسول نے کہا تم اپنی اولاد کو حرام کا بنا رہے ہو، یہاں تو حسین نے کہا تم آئے میدان میں ہو میرا خون بہانے کیونکہ تمہارے پیٹ کے اندر حرام غذا پہنچی ہوئی۔ اور وہ مومن جو اپنے حلال کو حرام میں بدل دے، اس سے زیادہ بدقسمت کون ہوگا؟ اچھا اس میں کچھ غلطیاں لا علمی کی وجہ سے بھی ہو رہی ہیں، اور کل سے موضوع شروع ہوگا۔ مولا کے حوالے سے مجھے ذہن میں رکھنا ہے کہ باب مدینۃ العلم ہے تو کچھ علم کی باتیں بھی ہوں گی، کچھ مسائل کی باتیں۔ حسین جب حرام پیٹ میں جاتا تو یہ انسان اتنا ظالم و سنگ دل بن جاتا کہ میدان کربلا میں سارے مصائب میں حصہ لے رہا، دیکھیں کس بے حیائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے، لیکن ہاں یہ ظالم جن کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے، جنہیں نہ حسین کو شہید کرنے میں کوئی باک ہے، نہ عباس کے بازو کاٹنے میں ان کو کوئی اعتراض ہے، نہ اکبر کے کلیجے میں برچھی اتارنے میں ان کو کوئی شک و شبہ یا ہچکچاہٹ ہے، نہ قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں کوئی رکاوٹ ہے، لیکن حسین کے پاس ایک ایسی پاک و پاکیزہ قربانی تھی کہ ان یزیدیوں کو بھی اس نے رولا دیا، اور وہ ہے حسین کا ننھا علی اصغر۔ تمام تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب حسین اصغر کو لے کے آئے تو ایک مرتبہ فوج یزید بھی منہ پھیر کے رونے لگے،
حسین نعوذ باللہ توہین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اصغر کی عظمت بتانا ہے، توہین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ حسین یزیدیوں کو نہ رلا سکے، عباس یزیدیوں کو نہ رلا سکے، اکبر یزیدیوں کو نہ رلا سکے، قاسم یزیدیوں کو نہ رلا سکے، لیکن ننھا علی اصغر 6 مہینے کا معصوم شہزادہ جس نے یزیدیوں کو رلا دیا، اور ایسا رلا دیا کہ آخر ہمارے ساتھ کو ہرملا سے کہنا پڑا کہ اقتا کلام الحسین، جلدی سے حسین کی تقریر کاٹ دے، اگر کچھ دیر اور یہ منظر رہا تو میری فوج میں بغاوت آ جائے گی۔ مجھے جس جملے پہ آپ کو لے جانا ہے اس سے پہلے ایک سوال کروں گا اور بس بات ختم۔ یہ بھی تقریباً تمام تاریخوں میں کہ اصغر کی شہادت کے بعد حسین نے اصغر کو لیا، پہلے تو 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر ٹیلے کے پیچھے گئے، اصغر کی ننھی سے قبر بنائی چھپا کے، ٹیلے کے پیچھے کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے، ایک تو ٹیلہ آ گیا بیچ میں، اور ادھر لشکر یزید منہ بھی پھیر کے رو رہا تھا، پھر حسین خالی ہاتھ آیا۔ ٹھیک ہے، جب خدا آپ کو کربلا لے جاتا ہے اور بار بار لے جاتا ہے اور بار بار لے جائے گا تو وہاں آپ کو ایک بات بتائی جاتی ہے کہ یہ آقا حسین کی زری، اس زری کے اندر آقا حسین بھی دفن ہے، اس زری میں شہزادہ علی اکبر باپ کے پائنتی ہیں۔ ذہن میں تصویر لائیے نا، آپ سمجھیے اس وقت کربلا میں کھڑے ہیں، آپ کے سامنے آقا حسین کی زری، پائنتی اکبر ہے، اور اسی زری میں اصغر بھی ہے۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ اصغر اکبر کے پہلو میں ہے، دونوں بھائی پہلو بپہلو ہیں باپ کے پائنتی، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اصغر جو ہے وہ حسین کے سینے سے ملا کے دفن کیے گئے۔ یہ بھی کربلا میں آپ جاتے ہیں، زری میں آپ کو بتایا جاتا ہے، اسی حوالے سے زیارتیں پڑھی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اب مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے، جب حسین نے اصغر کو ٹیلے کے پیچھے لے جا کر اس طرح دفن کیا کہ کسی کو پتہ نہ چلا، تو پھر آخر اصغر اس زری کے اندر کیسے آ کے دفن ہو گئے؟ زری میں دفن ہے، یا تو یہ غلط ہے یا وہ غلط ہے کہ حسین نے ٹیلے کے پیچھے لے جا کے دفن کی، مگر وہ بھی صحیح ہے، تمام کتابوں میں لکھا، یہ بھی صحیح ہے۔ آپ کو ہر کربلا کا ہر ظاہر، ہر کربلا کا باشندہ، ہر متولی، ہر عالم بتائے گا۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ اس کے لیے بس صرف ایک چھوٹا سا واقعہ، بلکہ چند جملے۔ 11 محرم عمر سعد نے کہا کہ چلو قافلہ تیار کراؤ، ہمیں کوفے جانا ہے، اور دیکھو شہیدوں کے کٹے ہوئے سر نوکے نیزہ پہ بلند کرنا۔ اب شہیدوں کے سر نوکے نیزہ پہ بلند ہو رہے، عمر سعد کہتا ہے علی روایت، اصغر کا سر کہاں ہے؟ سارے سر تو نظر آ رہے ہیں، اصغر کا سر کہاں ہے؟ اصغر کا سر نظر نہیں آ رہا، اصغر کا سر کہاں؟ سپاہیوں نے کہا واقعاً اصغر کا تو لاشا نہیں۔ عمر سعد نے کہا تو اصغر کا لاشا کہاں گیا؟ سپاہیوں نے کہا کہ ہم منہ پھیر کے رو رہے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا۔ ہرملا نے کہا کہ میں نے تیر چلایا، پھر دیکھا حسین ایک ٹیلے کے پیچھے گئے، اصغر کو لے کے خالی ہاتھ واپس آئے، ایسا لگ رہا وہاں دفن کر کے آئے۔ اب میدان تو اتنا بڑا صحرا، کھلا صحرا، اس میں کہاں ڈھونڈا جائے؟ اصغر کو کہاں دفن کیا؟ کوئی نشان تو نہیں رکھا۔ شمر ملون کہتا میں اصغر کو ڈھونڈ کے لاتا ہوں، یہ کہہ کے وہ ٹیلے کے پیچھے گیا، اور کیسے ڈھونڈا اصغر کو؟ کیسے ڈھونڈا؟ ہاتھ میں ایک نیزہ لے کے چلا، وہ یہ نیزہ زمین میں گاڑتا ہے، نیزہ نکالتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، نیزہ زمین جگہ جگہ رک کے نیزہ گاڑتا ہے، نکالتا ہے، گاڑتا ہے۔ اب جو نیزہ نکالا تو نوکے نیزہ پر ششماہے کا ننھا سا لاشا، گلا چھدا لاشا نظر آیا۔ شمر نے ایک مرتبہ اس نیزے سے اصغر کے لاشے کو اتارا، ایک ہاتھ میں اصغر کا لاشا پکڑا، دوسرے ہاتھ سے خنجر جیب سے نکالا، اصغر کے کٹے گلے پر خنجر پھیرتا جا رہا ہے، اور ادھر سکینہ یہ منظر دیکھتی ہے، فریاد کرتی ہے پھوپھی اماں ذرا آ کے دیکھو میرا بھیا اصغر تو دوبارہ شہید کیا جا رہا ہے، ہائے میرا اصغر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اصغر کا خون ناحق ہے کہ فاطمہ زہرا کو تڑپا دیتا، اس مجمع میں فاطمہ خواتین کے بیچ میں ہوں گی، کوئی تعجب نہیں ہے کہ غش کھا کے گر پڑی۔ یہ بعض مومنین ہیں کہ جو اسی طرح بیٹھے سن رہے ہیں مصائب اصغر کا یہ حصہ، خدا بندہ اس خون پاک کا واسطہ، فاطمہ زہرا کے اس ماتم کا واسطہ جتنے مومنین اور مومنات آج گریہ کر رہے ہیں، آج میں دعا صرف گریہ کرنے والوں کے لیے مانگوں گا، جو گریہ کر رہے ہیں ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، انہیں ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما، خون اصغر کے طفیل انہیں اس دنیا میں آل محمد کی شفاعت اور آخرت میں شہزادی کونین کی مدد نصیب فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔